اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسافر خاندان کو دیکھا، ایک بندہ خیمے کے سامنے پریشان بیٹھا ہے، پوچھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے پریشان بیٹھے ہیں؟ کہا کہ اندر خیمے میں میری بیوی ہے، کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن کوئی دائی وغیرہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر گئے، اس وقت آپ نے رسول پاک کی جو نواسی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ بی بی آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی پریشان بیٹھا ہے، کوئی دائی شاہی نہیں اس کے ساتھ، تو جا کر کے آپ یہ خدمت اگر کرنا چاہیں تو بہتر ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ نے بیوی کو اندر جا کر بھجوایا اور بندے کے ساتھ بیٹھ جا کر کے بات چیت میں شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے بیوی نے کہا کہ میرے منین آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو بھتیجا دیا۔ وہ بدو بیچارہ پریشان ہو کہ آپ خلیفہ ہو تمہارے فاروق ہے؟ کہا کہ نہیں میں آپ کا خادم ہوں۔ کہا کہ صبح میرے دربار پر آنا ہے، عدالت پر آنا ہے، میں آپ کی بچی کے لیے وظیفہ جا کر شروع کراؤں گا۔ تو یہ لوگ تھے، آج تو ہم کسی کے ساتھ کوئی جا کر کیا کچھ کرتے ہیں، یا ووٹ کے لیے کرتے ہیں یا نوٹ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے فاروق رضی اللہ کو نہ ووٹ کی ضرورت تھی نہ نوٹ کی ضرورت تھی، بلکہ مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین جا کر کیا کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کی کس کس بات کو بندہ جا کر کیا بتائے، ان کی تو اتنی باتیں ہیں کہ جب ہمارے فاروق رضی اللہ نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل لی قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت سے سرفراز فرمائے اور اپنے پیارے رسول پاک کے شہر میں یا اللہ مجھے جا کر قبر کی توفیق نصیب فرما۔ صحابہ حیران تھے کہ عمر فاروق کی زمین سرزمین تو جا کر کیا ہے، حکومت کی سرزمین تو 22 مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے، کیسے عمر فاروق مدینہ منورہ میں شہید ہو سکتے ہیں؟ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو ظالم نے جا کر کیا جو انتظار میں تھے تو آپ پر حملہ کیا تو آپ گر گئے، لیکن صحابہ کی شان کو دیکھے کہ نماز کسی نے توڑی نہیں، بلکہ عبد الرحمن بن عوف جا کر کیا فوراً آگے ہو گئے اور مختصر صورتوں کے ساتھ نماز آپ نے پڑھائی۔ پچھلی صفوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ یہ صحابہ کی تنظیم کی بات تھی، صحابہ کی عبادت کی بات تھی، صحابہ کے ایمان کی بات تھی۔ وہ ظالم ابو لولو جب نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو جا کر 14 بندوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 بندے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، 7 جا کر کیا ہے زخمی ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے آپ کے اوپر جا کر کیا ابو لولو کے اوپر جا کر کمل ڈالا، جب دیکھا کہ میں پکڑا گیا تو اس نے جا کر کے اپنے پیٹ میں خنجر کو گھونپ دیا، وہ قتل ہو گیا۔ فاروق اعظم کو اٹھایا، جب طبیبوں نے دیکھا کہا کہ حیدر جی آپ کا بچنا مشکل ہے، آپ وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے بہرحال وصیت فرمائی۔ ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو بلا، میرے بیٹے کو، وہ تشریف لائے۔ کہا کہ جا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ابھی میں خلیفہ نہیں اور میں چند منٹوں کا مہمان ہوں، رسول پاک کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ رسول پاک کے پڑوس میں جو حجرہ مبارک ہے جس میں حضور تشریف فرمائے صدیق اکبر، مجھے اگر قبر کی اجازت عنایت فرمائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق کے ہاتھ سے پر رو رہی تھی، فرمائے جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑ کر رکھی تھی، لیکن اب تمہارے ابا جان فاروق اعظم مطالبہ کر رہے ہیں، میں نے ان کو یہ جگہ بخش دی، ان کو مبارکباد دے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پیغام لے کر لا رہے ہیں، فرمایا مجھے سہارا دے دو۔ کہا کہ جی آپ کو تکلیف ہے کہ اللہ کی بندو بہت بڑا پیغام لے کر لا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ پیغام کیسے ہے، اس کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو فاروق اعظم سے کہا کہ ابا جان مبارک، اللہ پاک نے آپ کا آخری ارمان پورا کر دیا۔ کہا کہ بس اس کے بعد دنیا میں میرا کوئی اور ارمان نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال اتنا بڑا جلال تھا، ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، آپ آگے صحابہ پیچھے، اچانک کسی معاملے میں پیچھے دیکھا تو سارے صحابہ آپ کے روب کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گئے، اللہ نے اتنا روب دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچیاں دف بجا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کیا چادر اوڑھ لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مزاج سے بڑے نرم تھے، بچیاں آپ سے نہیں ڈر رہی تھی۔ صدیق اکبر آگے رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بچیوں نے حیا نہیں کیا، وہ اشعار پڑھ رہی تھی اور جا کر کیا وہ دف بجا رہی تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ گئے تو بچیاں جا کر کیا انہوں نے دوڑ لگانا شروع کر دیا، کوئی ادھر بھاگ رہی کوئی ادھر بھاگ رہی ہے۔ ایک بچی نے جا کر کیا دف کے اوپر بیٹھ گئی، حضور مسکرائے، فرمایا فاروق اعظم نے حضرت جی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتے رہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ دیکھ بچیوں کو مجھ سے حیا نہیں آ رہی تھی، صدیق اکبر سے نہیں آ رہی تھی، آپ کو جب دیکھا تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے، وہ ادھر بھاگ رہی ہے اور وہ سامنے بچی ہے دب اس کے سرین کے نیچے جا کر کیا چھپا کر رکھی ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں بچیوں کو ڈانٹا، اللہ کے نبی سے حیا نہیں آتی، ان سے آپ کو خوف نہیں آتا، مجھ سے خوف آتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا عمر آپ ایسی بات نہ کریں، آپ سے شیطان کو بھی خوف آتا ہے، جس راستے سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان کو بھی گزرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو ایک بندے نے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا، جب فاروق اعظم نے اس کو ہاتھ دیا تو فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے تجھے پہچانا کہ تو شیطان ہے۔
ابلیس ہے. کہا کہ کیسے پہچانا؟ کہا کہ میرے دل پر اللہ کا ذکر جاری تھا، جب تمہارا ناپاک ہاتھ میرے ہاتھ کو لگ گیا وہ ذکر موقوف ہو گیا. پھر ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کو جا کر کے اپنے بچوں کو ایک بات سنا رہے تھے کہ رسول پاک کے صحابہ میں ایک صحابی نے شیطان کے ساتھ کرسی لگائی تھی، شیطان کے ساتھ کرسی، اور شیطان کو کرسی میں پچھاڑا، گرایا، آپ اوپر تھے، شیطان نیچے تھا. بچوں نے کہا ابو جی، ابا جان وہ کون تھے؟ کہا کہ ہمارے فاروق کے بغیر کون ہو سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے جا کر کے ایسا جلال دیا تھا، ایسا جمال دیا تھا. اللہ پاک جا کر کے آئے، اس لیے فرماتے ہیں اکبر الہآبادی مرحوم، بڑا پیارا شعر ہے کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نتے خدرا وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہاں پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، ایک عمر فاروق کا تجربہ. وہ یوں فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں. فرمایا کہ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور 21 سال کے بعد بچے کا قد نہیں بڑھتا، اور فرمایا کہ 28 سال کی عمر میں بچے کی عقل کامل ہو جاتی ہے. آپ کو اللہ پاک نے وہ مقام بخشا تھا کہ اپنے بچوں سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی نیا حکم میں نافذ کرتا ہوں تو سب سے پہلے لوگ ہمارے گھر والوں کی طرف دیکھیں گے کہ ان کے گھر والے کہاں تک اس حکم پر عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ دوسروں کو ایک سزا ہوگی، اگر آپ لوگوں نے حکم عدودی کی تو آپ کو ڈبل سزا ملے گی. آپ جا کر کیا کہ اتنا احتیاط کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ بچوں سے آپ نے فرما رکھا تھا غلاموں سے کہ کسی سے تحفہ قبول نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تحفہ نہیں دے گا بلکہ تحفے کی شکل میں وہ رشوت ہوگی. جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5 خلیفہ راشد ہیں، تو ان کے گھر میں کسی نے سیب بھجوائے، ایک کریٹ بھجوایا، تو آپ نے کیونکہ گھر پر موجود تھے تو سیب واپس کروائے. تو اس نے کہا اس بندے نے جو سیب لایا تھا کہ حضرت جی یہ تو تحفہ ہے اور تحفہ قبول کرنا سنت ہے. فرمایا رسول پاک کے زمانے میں تو تحفہ قبول کرنا سنت تھا، لیکن موجودہ زمانے میں رشوت ہے. اس لیے کہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک قاضی ہے، ایک جج ہے، تو اگر ایک دوست اس عہدے سے پہلے اس کے پاس کو کچھ بھجواتا تھا تو اس عہدے کے ملنے کے بعد قضاء ملنے کے بعد بھی اس سے وہ تحفہ لے سکتا ہے. لیکن جس نے پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بھجوایا ہے اور عہدہ ملنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھجوا رہا ہے تو یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ نے بچوں سے فرما رہا کہ اپنے غلاموں سے کہ خبردار کسی سے کوئی تحفہ نہیں لینا ہے، جو جی ضرورت ہو مجھ سے مانگا کرو. ایک دفعہ آپ نے گھر میں دیکھا کہ آپ کی جو اہلیہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تو وہ قالین نما جا کر جائے نماز پڑھ رہی تھی. فرمایا یہ قالین تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ جائے نماز کہاں سے آئی ہے؟ کہا کہ جی یہ تو بصرے کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے میرے پاس یہ مسلح بھجوایا ہے. فرمایا اچھا میری اجازت کے بغیر آپ تحفے تحائف قبول کرتی ہے؟ فرمایا کہ جا کر کے آرڈر حکم نامہ بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ. وہ بصرے سے آ گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ نے جا کر کے آئے، جائے نماز کو اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا کہ آپ کو کیا حق پہنچا ہے کہ میری بیوی کے پاس تو تحفہ بھجواتے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، جاؤ اپنا تحفہ اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاؤ. تو اتنا جا کر اپنا وہ احتیاط کرتے تھے کہ کل جا کر میرے اوپر کوئی اونگلی نہ اٹھائے. اس لیے ایک انگریز نے کہا تھا اگر دنیا میں کوئی دوسرا عمر پیدا ہوتا، اسلام میں دوسرا عمر پیدا ہوتا تو یقیناً دنیا سے کفر کو ختم کرتا. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ صلاحیتیں بخشی تھی. آپ ہمیشہ ہر سال امیر الحج ہوتے تھے، حج آپ لوگوں کو کرواتے تھے. تو ایسا ہوا کہ وہاں شام کا ایک گورنر تھا جبلہ ابن ایہم، تو وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا اور لشکر سمیت جا کر مدینہ منورہ وہ تشریف لے آیا، فاروق اعظم نے استقبال کیا. بہت بڑی خوشی تھی کہ ایک انگریز، ایک عیسائی گورنر مسلمان ہو چکا ہے. تو حج کا سیزن تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جا کر کے آئے کہ حج پر اس کو ساتھ لے کر گئے. گورنر جو تھا وہ طواف جبلہ ابن اہم طواف کر رہا تھا، تو پیچھے سے ایک بدو تھا، تو بدو بھی طواف کر رہا تھا. تو غلطی سے بدو کا قدم اس گورنر کے احرام پر پڑ گیا، اس کا احرام کھل گیا. تو بدو کو اس سے جا کر ایک مکہ مارا کہ تجھے شرم نہیں ہے، تو اندھا ہے، تو نے گورنر کا لباس اتار دیا اور اس کے احرام پر پاؤں رکھا. بدو بھی دلیر تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا
کہا کہ میں فاروق اعظم کی عدالت میں تجھے پہنچاؤں گا، یہاں خانہ کعبہ کے سامنے کوئی جان بوجھ کر کسی کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، غلطی ہوئی تو نے مجھے مارا کیوں، میں اپنا حق مانگوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ نے کہا کہ جبلہ سے کہ یا تم اس کو جا کر راضی کر لو یا جا کر آپ کو وہی مکہ ملے گا جو مکہ تو نے اس کو رسید کیا تھا۔ کہا کہ میں گورنر نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کہا کہ ہاں وہاں تو بادشاہ تھے، اسلام میں جا کر کیا ہے کہ بادشاہ اور گدا ایک ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بدو نے کہا میں سوچوں گا، بادشاہ نے کہا میں سوچوں گا، گورنر نے کہا، تو تیسرے دن جا کر کیا وہ گورنر بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو ایک دفعہ آپ نے کچہری لگائی تھی، آپ کا حکم تھا کہ حج کے موقع پر کھلی کچہری ہوگی تاکہ گورنر بھی موجود ہو اور رعیت بھی موجود ہو۔ تو باقاعدہ عمر فاروق کا اعلان ہوتا تھا کہ جس رعیت میں کسی بھی بندے پر کسی گورنر نے کوئی ظلم کیا ہو تو آ کر بتا دے۔ تو اب اکثر عموماً گورنر محتاط رہتے تھے کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا تو باقاعدہ مکہ معظم میں کھلی کچہری میں ہماری پیشی ہوگی۔ تو فاروق اعظم کی کھلی کچہری لگی ہوئی تھی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی شام کے گورنر فضیل بن عیاض نے جا کر حضرت جی مجھے ایک مکہ مارا ہے، میں انصاف مانگتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ نے کہا کہ جا کر کیا اس کو راضی کر لو یا وہ بھی آپ سے مکہ جا کر کیا انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت جی اس طریقے سے تو پھر گورنروں کی توہین ہوگی کہ ایک عام آدمی گورنر سے بدلہ انتقام لے گا۔ کہا کہ خاموش، میں نے خود رسول پاک ہم کو دیکھا تھا کہ اپنے آپ پر وہ اپنے مساوات کو عدل کو جاری کیا تھا۔ فرمائے جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے تھے تو آپ کے مبارک ہاتھ میں چھڑی تھی، تو ایک صحابی جا کر کیا ہے سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ، اس کے جا کر پیٹ میں جا کر رسول پاک صاحب نے چھڑی لگائی کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، سب کو سیدھا کرو۔ اس نے کہا جی مجھے تکلیف آپ نے پہنچائی۔ حضور نے فرمایا چاہیے کھجور کی وہ چھڑی تھی، یہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس سے کہا جی اس وقت جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی کھجور کی خجی کی تو میرے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، حضرت جی آپ بھی پیٹ ننگا کر دے۔ تو صحابہ حیران کہ قیامت نہ آنے پائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام آدمی بدلہ لے گا۔ تو اس نے ہاتھ میں چھڑی اٹھائی کھجور کی، سامنے کھجور کی چھڑی رکھی، رسول پاک ہم سے لپٹ گئے، آپ کی مبارک پیٹ کو بوسہ دیا۔ کہا حضرت جی یہ تو بوسہ لینے کی ایک جا کر کے ایک بہانہ تھا، حضرت جی میں نے اللہ سے دعا کر رکھی تھی کہ اللہ مجھے رسول پاک کی توفیق دی کہ آپ کے پیٹ کا بوسہ لوں، اس کے بعد اللہ پاک مجھے اپنے راستے میں شہادت سرفراز فرمائے۔ تو فرمایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر انصاف کو جاری کیا ہے تو آپ کون ہے کہ کہتے ہیں کہ جا کر گورنر کی توہین ہوگی۔ عیاض بن غنم گورنر نے اس غریب آدمی کو راضی کر دیا۔ جب راضی کرے تو میرے فاروق نے فرمایا کہ تو اب گورنری کے قابل نہیں، تجھ سے ظلم ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ دب گیا، کہا کہ جا کر میں نے آپ کو عزت دی تھی لیکن آپ کو وہ عزت پسند نہیں آئی، آپ سے ظلم ہوا، جا کر یہ بیت المال کی بکریوں کا ریوڑ ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو چراؤ۔ کچھ تو نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ اسے تو موت بہتر ہے۔ کہا کہ کیا کہا کہ لوگوں نے کہا وہ کہتے کہ اسے تو موت بہتر ہے کہ کل میں رعیت کا جا کر کیا لوگوں پر انسان پر گورنری کرتا تھا، آج میں ریوڑ چراؤں گا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کے والد کا نام بھی غنم تھا، عیاض ابن غنم۔ غنم کہتے ہیں عربی میں بکری کو، تمہارے باپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، میں نے آپ کو عزت دی تھی، آپ کو عزت پسند نہیں تھی، آپ نے ظلم کیا، جا کر بیت المال کی بکریوں کو چراؤ۔ تو اللہ نے ایسا روک دیا تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو چھڑی کو زمین پہ دے مارا، کہا کہ اے زمین تو ہل رہی کہ آپ تمہارے اوپر ہمارے فاروق نے کوئی ظلم کیا ہے، زمین دب گئی۔ تو فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے کبھی دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جی آپ زمین کو آج تقریر کر زمین کو مار رہے تھے؟ فرمایا میں نے رسول پاک میں سنا تھا کہ زلزلے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی حکمران جا کر رعیت پر زمین پر ظلم کرتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے عمر فاروق تمہارے اوپر کس پر ظلم کیا کہ تو ہلتی ہے؟ تو فاروق اعظم کے ہوتے کبھی جا کر زمین میں دوبارہ زلزلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں پر رحمت نازل فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، رضی اللہ عنہ وعنہم۔ اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے بہت بڑی ہستی تھی، اللہ پاک جا کر کیا ان کی برکت ہمارے اوپر بھی نازل فرمائے اور پوری امت مسلمہ پر نازل فرمائے۔ صلی اللہ تعالی